بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بہت ہی کم وقت میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ بہت بڑے مجرم ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو، مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قرآن خود آگے بیان کرتا ہے کہ وہ دردناک عذاب یہ ہے کہ جو مال آپ نے اکٹھا کیا ہے اسی مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، پھر اسی کے ذریعے سے آپ کی پیشانی کو، آپ کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو اور آپ کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو کل قیامت میں وہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور وہی مال کل قیامت میں ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، وہ سانپ گنجا ہوگا، پھر وہ سانپ آئے گا اور گلے میں لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا اور پھر ان کے جبڑوں کو چیر دے گا، پھاڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ایسے دردناک عذاب سے بچائے، آمین۔ دوستو، ہر عاقل بالغ مرد عورت آزاد مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر مال تجارت یا پیسے موجود ہیں اور سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سال مکمل ہوتے ہی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، زکوٰۃ 4 طرح کی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی پیسے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے تو یہاں پر سونے کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ سونا کتنا ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے اور سال گزر چکا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت سونے کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر جتنے پیسے ہوں گے ان سارے پیسوں کو 40 سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 لاکھ روپے ہو رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے کو آپ کیا کریں گے؟ 40 سے تقسیم کر دیں گے۔ جب آپ 2 لاکھ روپے کو 40 سے تقسیم کریں گے تو 5,000 روپے بنتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے پہ 5,000 روپے زکوٰۃ، کوئی بڑی بات نہیں، کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ 2 لاکھ روپے میں 5,000 روپے زکوٰۃ کی، بس۔ تو اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہی ہے تو سونے کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی پیسے ہیں یا کچھ سونا بھی ہے تو سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے گا اور سب کی قیمت لگائی جائے گی کہ کتنی قیمت ہو رہی ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ملانے کے بعد اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا سونا ہے کسی کے پاس، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے اور کچھ نقدی پیسے ہیں، سب کو ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، مثال کے طور پر 40-45 ہزار روپیہ ہو سکتا ہے، سب کو ملانے کے بعد 1 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ سب کو ملانے کے بعد تو پھر یہاں پر چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا اور 1 لاکھ روپے کو 40 میں تقسیم کیا جائے گا اور 2,500 روپے کو زکوٰۃ کے نام پر کسی غریب مسکین کو دے دیا جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان۔ صرف اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے سونے کی قیمت کو 40 سے تقسیم کریں گے، اور اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی ساری چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ہیں، یا کسی کے پاس صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، صرف پیسہ ہی، نہ اس کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، تو ان پیسوں کو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ وہ پیسے کتنے ہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر وہ پیسے ہو جا رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر ان سارے پیسوں کو، چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 1,000 ہو، کروڑ ہو، کتنے ہی کیوں نہ ہو، ان پیسوں کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں۔
40 سے تقسیم کرنے کے بعد جو حاصل نکلے گا وہی زکوٰۃ کی رقم ہے. بہت ہی آسان ہے، کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو، اب بس 40 سے تقسیم کر دیں، آسانی کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم ایک طرف نکل کر آ جائے گی. پھر ان پیسوں کو آپ کسی غریب مسکین یتیم کو دے دیں. بہت آسان ہے. اگر آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے تو پھر دیر مت کیجیے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.